جی ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. نصرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکومت بڑی متحرک ہے، بل پاس کرانے میں تو آف کورس وہ ہے، لیکن ایک اور بڑا اہم کام ہے حکومت کی نظر میں، کیونکہ آف کورس وہ بڑے متحرک ہے تو ان کے لیے ہوگا، وہ ہے سی سی آئی کا اجلاس، جس پر نصرت جاوید صاحب پچھلے اب دوسرا ہفتہ ختم ہو رہا ہے، 2 ہفتوں سے مسلسل اس پہ بات کر رہے ہیں. سی سی آئی کا اجلاس کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ نے اس پہ فوکس کیا ہوا ہے نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کرانے کے لیے. اب سی سی آئی کا اجلاس 2 اگست کو بلانا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا. پرائم منسٹر کی اپنی کافی ساری انگیجمنٹس ہیں، جیسے دوسرا صاحب کہتے ہیں کہ آج کل بہت وہ تختیاں لگا رہے ہیں، فیتے کاٹ رہے ہیں، تو کل شاید بلا لیا جائے. اس میں بھی پرائم منسٹر کے شیڈیول کو دیکھنا ہے، اس کے حساب سے اس کا اجلاس ہوگا. ایجنڈے میں مردم شماری کو شامل کر دیا ہے. اس پر مراد علی شاہ کا جو ریمارکس ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے ساکی مدیر ساکی صاحب نے ریکارڈ تو کر لی ہیں، بٹ وہ اگر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم چلا سکیں تو آڈینس کو سنائیں گے. دوسرا جاوید صاحب، مراد علی شاہ صاحب نے کل جو آپ نے بات کی تھی، آج انہوں نے ایک جگہ گیدرنگ میں بات کی صحافی کے ساتھ گزرتے ہوئے کہ مردم شماری پر میرے خدشات دور نہ ہوئے تو میں سی سی آئی میں ووٹ نہیں کروں گا. ایک تو اس حوالے سے. دوسرا، گورنمنٹ از مور فوکسڈ فار سی سی آئی فار دا پرپز آف دس نوٹیفیکیشن، جو سینسس کے حوالے سے. اب میں برائے مہربانی، میں ایک ریٹائرڈ رپورٹر ہوں لیکن ذات کا رپورٹر ہوں. ابھی بھی گلا خراب ہو گیا ہے لیکن بیسیکلی گائک ہوں، ریاض جو ہے گائک. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا کونسل آف کامن انٹرسٹ، مشترکہ مفادات کی کونسل کا جو اجلاس ہے، یہ اچانک طلب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے، کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ بتاؤ کہ اس کے اجلاس بلانے کی سمری کہاں سے موو ہوتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے. جی نہیں سر، مثلا کہ میں یہی میرا آپ رپورٹ جو آج کے یہ جو ہے نا، یہ جو ٹی وی پہ جو تم ایسے بال کھڑے کر کے بیٹھتے ہو نا، ان سے میرا شکوہ یہ ہوتا. سر زیادہ کھڑے ہو گئے. اوے رپورٹر، سر سب سے پہلے یہ معلوم کرو کہ بھائی اگر یہ اجلاس بلانا ہے تو اس کی سمری کس نے موو کرنی ہے؟ یہ سمری بابو موو ہوتی ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن اٹ سیلف منسٹری ہے، بین الصوبائی رابطہ کی جو. میرے بھائی، میرے عزیز جان دوست، میرے بھائی آئین کو پڑھ لیا کرتے ہیں، اگرچہ استعمال نہیں ہوتا یہ، لیکن ہے تو صحیح نہ پڑھا ہوا پڑھنے کے لیے. آرٹیکل ہے 153، مشترکہ مفادات کی ایک کونسل ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کا اپنا بابو ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے، یہ اسی آئین میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر فرض کرو کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانا ہے تو اس کی سمری میرے بھائی، میرے عزیز جان، نہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے موو ہوگی، نہ کیبنٹ ڈویژن سے موو ہوگی، بلکہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن آئی پی سی کے سیکریٹریٹ سے موو ہوگی. ان پنڈ پہ آ نہیں، تسی چکے تیار ہو، میں ان کی کرا. بٹ دیکھیں وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھیں یہ تو آپ نے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میں تے پائی جی مین میخ نکالوں گا، اولڈ سکول جرنلسٹ ہوں، بابا ہوں، یوں کر کے. کس کے لیے نکالیں گے اور کن پر نکالیں گے؟ جو اپر ہاؤس، لوور ہاؤس کمیٹی، بحث، سب کچھ میں تو اپنے نوجوان رپورٹر پہ نکالوں گا. میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں تو ریٹائرڈ رپورٹر ہوں. نہیں، آپ ریٹائرڈ نہیں، ہم آپ کو نہیں ہونے دیں گے. نہیں بابو، میری التجا سنو نا. دیکھو میں کیوں تمہارے ساتھ غلط بیانی سے کام لوں، لیکن میں فوراً یہ جو ہے میں یہ کہوں گا کہ یار سمری موو ہوئی ہے. اچھا، یہ جو اب یہ جو ہے نا ذرائع نے بتایا. اب آپ ذرائع پہ آ جائیں. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سمری موصول ہو چکی ہے. کتھوں؟ پھر میں پوچھنا پیا کتھوں موو ہوئی تو موصول ہوئے گی نا. بابو 2 قسم کی باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان کا جو سٹیٹس کو، جو اعداد و شماریات سے متعلقہ محکمہ ہے، انہوں نے ایک سمری بنا دی ہو کہ جی حالیہ جو مردم شماری ہے اس کے مندرجہ ذیل وزارت منصوبہ بندی کی طرف سے. نہیں یار، وہ جو سٹیٹس بیورو نہیں ہوتا جس میں ادارہ شماریات، بیورو آف اسٹیٹسٹکس، انہوں نے کہا کہ جی مندرجہ ذیل جو حالیہ مردم شماری ہے اس کے سیلینٹ خاص نکات یہ ہیں. وہ انہوں نے بھجوا دی ہو آئی پی سی کو.
تو یہ ایک الگ کہانی ہے نا. روٹ آپ نے بتا دیا. اب سوال یہ ہے کہ جو مراد علی شاہ صاحب پر آپ نے کل ایک تبصرہ کیا تھا اس کو مراد علی شاہ نے آج انڈورس بھی کر دیا. اگر کلپ تیار ہو جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا. اگر سی سی آئی میں یہ سینسز والا مسئلہ آتا ہے جو کہ آئے گا, آف کورس آئے گا, اس پر مراد علی شاہ صاحب کا ایک اپنا سٹینڈ ہے کیا؟ وہ جو انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے اپنا, وہ صرف میڈیا کے سامنے ہے یا واقعی وہ اس پہ سٹینڈ بھی کریں گے؟ اب یہ الگ بات ہو گئی. جہاں تک سمری کا موو ہونا چل رہی ہے ہر جگہ کہ جی وہ سمری موو ہو گئی, بھائی سمری کس چیز کی موو ہوئی اور کہاں سے موو ہوئی, کوئی اس کی کوئی کاپی شاپی یہ وہ نہیں ابھی, وہ ذرائع ہوتے ہیں. بات ذرائع. ایک بات. دوسری بات یہ ہے میرے بھیا کہ میرے پاس قطعاً خبر نہیں تھی. جب میرے پاس خبر ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے پاس خبر ہے. میں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے, آپ کو کل کا یاد ہوگا میرا, میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مراد علی شاہ صاحب اس کے بارے میں اظہار کریں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیں, جو کہ انہوں نے آج انڈورس بھی کر دیا. آئی ڈونٹ نو, کر دیا, وہ تو چلا بھی, سنا بھی. اگر انہوں نے انڈورس کر دیا ہے میرے اس خدشے کو, تو اس کے باوجود اگر موجودہ حکومت یا وزیر اعظم صاحب یہ ارادہ باندھ چکے ہیں کہ رین اور شاہین میں نے جو حالیہ مردم شماری ہوئی ہے اس کی منظوری دینی ہے, تو پھر بھی اس کی منظوری میں مراد علی شاہ صاحب کی مخالفت اہم کردار ادا نہیں کرے گی. He is the, I think, بابو میری only effective and elected. بابو میری التجا سن لو نا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آئین کو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آئی تو بات اسد صاحب, یہ جو کاغذ ان کے اپنے پاس ہوتا ہے وہ چھین کے مجھے دے دیا جائے تاکہ میں استعمال ہو یا نہ ہو. ہاں, اس میں یہ ہے کہ اس میں کون کون اراکین اس میں شامل ہو. سر, وزیر اعظم خود جو کہ کونسل کا چیئرمین ہوگا, صوبوں کے وزرائے اعلیٰ چاروں کے ہو گئے جی. پھر وفاقی حکومت سے تین ارکان جن کو وقتاً فوقتاً وزیر اعظم نامزد کرے گا. ٹھیک ہے جی, 4 اور 3 7. اب ان 7 میں سے ایک آدمی کا ووٹ آیا نا مخالفت میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کا, تو ٹیکنیکلی مشترکہ مفادات کونسل نے جو ہے وہ منظور کر دیا. سو سی سی آئی میں آبادی کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس میں کوئی بھی سول پاور جو پرائم منسٹر کے پاس ہے. آپ یہ کہنا نہیں چاہتے بابو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس لیے ایج حاصل ہے موجودہ سینیریو میں کہ ایک وزیر اعظم نہیں, موجودہ سیناریو نہیں, آئین کے مطابق وزیر اعظم صاحب اور وفاق کے ان کے 3 نمائندے. اچھا, اس کے بعد محسن نقوی صاحب اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کیوں مخالفت کریں گے؟ محسن نقوی صاحب کا ٹلٹ تو زرداری صاحب کی طرف زیادہ ہے نا سر. وہ کب سے ہوا؟ نہیں, وہ میں نے کلپ پہ سنا تھا جس میں وہ تو عرصہ ہوا نا بچہ اور یہ وہ. نہیں, میرا نہیں خیال کہ دیکھو جب آپ خود بیٹھ جاتے ہیں نا پھر آپ کے ٹلٹ جو ہیں وہ اپنے ہو جاتے ہیں. دیکھو نا, جب آپ ماشاءاللہ جب آپ خود فلم بنائیں گے اور اس میں آپ خود ہی ہیرو ہوں گے تو اس میں خود تو ہیرو نہیں ہوگا, جو فلم بناؤں گا تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ کہے آپ کو چلے جا رہا ہوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ وقتی طور پر شہباز صاحب ایز وزیر اعظم پاکستان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مردم شماری کو منظور کروا لیں اور جس انداز میں اس کو بلوائیں گے, وہاں پر ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو اوور رول کرتے ہوئے آپ 3 وفاقی اوور رول کرتے ہوئے, بھائی وہ اگر کھل کے اپنی مخالفت کا اظہار کریں. دس از ناٹ اوور رول نا سر, وہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس حق ہے. ارے بابو, میں پلیز یار, اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن سے ہٹ کے بات تو نہیں ہو سکتی نا. 2 بندے جو ہیں ٹیکنیکلی نگران وزرائے اعلیٰ ہیں, منتخب نہیں ہیں. بھائی دے آر چیف منسٹر, یا دے آر چیف منسٹر, دے کین پلے دیئر رول نا سر. چلو, میں نہیں کہہ رہا, ہر چیز کی ایک پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں بابو. ایک ہوتا ہے اب یہ فیصلہ کرتے ہیں یقیناً موجودہ حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا. سر آپ تو کچھ عرصہ قبل 5-6 منٹ پہلے پتہ نہیں کیمرے پہ آ کے کیوں گنگے ہو جاتے ہو, جب اپنے ذرائع سے بات کر رہے ہو تو چہک رہے ہوتے ہو. ذرائع آپ نے مجھے یہ کہا کہ موجودہ حکومت کی میعاد وہ بھی بڑھ سکتی ہے.
آپ ہاں یہ دیکھیں یہ میں تو اب میرے ذرائع کیونکہ سانپ سوکھ جاتا ہے جب کیمرے میں بیٹھتے اس وقت میرے سامنے بات یہ ہے کہ میں ذرائع اپنے یاوا گوئی کرنی ہے کیمرے میں بھی کیا کرو نا. بات یہ ہے جو میرے لوگوں کو ثابت کرو کہ تمہارے ذرائع جو ہیں وہ سر کیسے میرے ذرائع آپ چیلنج کر دیتے ہیں تو آپ نے تو خیر خبر چھوڑ ہی دی نا. آپ نے کہا میرا خدشہ ہے. جب خدشہ ہے تو ذرائع پوچھ نہیں سکتا میں آپ سے. اب میں جب خبر کی بات کرتا ہوں آپ پوچھتے ہیں کہ ذرائع نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں نے تو آپ کو کہا بٹ وہ جو ریومرز ہیں جو گردش کر رہے ہیں افواہیں وہ بڑی مضبوط ہیں کہ حکومت کا وقت بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا اب اگر حکومت کا وقت بڑھائیں گے تو پنجابی کا جو محاورہ ہے نا نانی خسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڈیا ہور پیڑا کیتا, یعنی یہ خلق خدا کو ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کہ میں اور میرے ہم نوا جو ہیں وہ واپس نہیں جانا چاہتے. کہاں بھائی حکومت چھوڑ کے 12 اگست کو اس قومی اسمبلی کی آئینی مدت ختم ہو جانی ہے. اس سے 1 گھنٹہ بھی جو آپ بڑھا رہے ہیں یہ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی ہوس اقتدار, نتھنگ ایلس. خدا کے لیے یار. سر الیکشن کی تاخیر کی بہت بات آپ کرتے ہیں. الیکشن میں تاخیر ہو گئی کیونکہ سارے سرکمسٹانسز یہ بتا رہے ہیں. فائدہ کس کا ہوگا اور نقصان کس کا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر وقت مل جائے کوئی 4 یا 5 مہینے کا تو پنجاب میں ان کی جماعت کو فائدہ ہوگا. یہ صرف شہباز شریف کو فائدہ ہوگا؟ جی. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ غالباً نہیں, کچھ فائدہ ہوگا. اچھا کچھ زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ پنجاب اور کے پی کے کی حد تک میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ہوگا. آپ کا خیال نہیں؟ یقیناً الیکشن میں تاخیر کا سب سے زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو نہیں ہوگا, چیئرمین تحریک انصاف کو ہوگا. اور الیکشن کا سب سے زیادہ نقصان نقصان وہ تمام سیٹوں سے اکیلے کھڑے ہو کے جیت کے اکیلے ہی بیٹھا کریں گے, ہر سیٹ پہ بیٹھے ہیں. نصرت جاوید صاحب ایسے نہیں, ہر پچھلے دوسرا ہفتہ مجھے آپ کے ساتھ آپ پورے شو میں تاریخ کے حوالے دیتے ہیں, گزرتے ہوئے وقت کے حوالے دیتے ہیں. ہاں جی جی سر گزرتا ہوا وقت بہت سارے نقش چھوڑ جاتا ہے. اور نقش ایسے چھوڑے, میں اب آپ کو بتاتا ہوں, وقت چھوڑے نقش میں آپ کو بتاتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی لگے. سر میں پشاور سے کراچی تک مجھے شروع سے یہ بیماری تھی, ذات کا رپورٹر ہوں کہ ذلیل و خوار ہونا, لوگوں سے ملنا, یہ وہ. ان دنوں چونکہ ٹی وی شیوی پہ نہیں آتے تھے تو لوگوں سے میل ملاقات میں آسانی ہوتی تھی کیونکہ آپ نام نہاد ابھی سیلیبریٹی نہیں ہوتے تھے, عدنان حیدر نہیں ہوئے ہوتے. سیلیبریٹی ٹھیک ہے نا, میں تو سیلیبریٹی کہتا ہوں خود. اینی وے تو اس میں ہر لوگوں کی بے پناہ سے گئے. اور بھائی جی پوان جی ووٹ جلانا بھٹو صاحب قبر تے پا دیں گے جنہوں بھی ہوئے گا. اس کے بعد ابھی تک ہمارے ہاں لوگ یہ تب کہتے تھے جب ضیاء الحق تھا. یہ کلیئر جی ضیاء الحق صاحب کی موجودگی میں سن لینا, اور پھر ہمارے ہاں بہت باتیں کرتے ہیں. میں اپنی آنکھیں چشم دید گواہ ہوں 10 اپریل 1986 سے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک استقبال ہوا. میں نے اتنا مجمع آج تک اپنی صحافتی زندگی میں لاہور میں نہیں. سونامی بھی ہوا تھا تحریک انصاف سر نہیں, وہ اسکیل پہ نہیں ہوا تھا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کا جی چاہے مان لیں, نہیں جی چاہتا نہ مانے, ٹھیک. لیکن اس میں چونکہ ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں تھا, 24 نہیں, ریڈیو اور اخبار پہ چھوڑ دیں. اس کے باوجود وہ اپریل میں آئی ہیں. 14 اگست کو جلسے ہو گئے موچی دروازے میں, 4 پیپلز پارٹی کے بندے جو ہیں وہ مارے گئے فوج سے بیچارے, وہ یعنی سوری پولیس کے ہاتھوں, وہ اس پہ فائرنگ ہوئی. اس کے بعد جناب ڈابز آف ڈیموکریسی کے نام سے موومنٹ چلی, ناکام ہو گئی, پھس ہو گئی. اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے جس کو اس وقت کی نوزائیدہ جماعت پاکستان مسلم لیگ چنے جو سویپ کر گئی. اسی طرح اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود جنرل ضیاء الحق صاحب 17 اگست 1988 کے فضائی حادثے میں فوت ہو گئے. ان کے بعد الیکشن ہوئے, اب تو کوئی خوف نہ رہا نا, راتوں رات بھیا IGI بن گئی. اور وہ دن اور آج کا دن, بہت دفعہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی, کم از کم 3 مرتبہ, لیکن پنجاب کبھی نصیب نہیں ہوا. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر تاریخ کے حوالے دینے ہیں
تو اس غلط فہمی سے پھر نکل تاریخ کے جاؤ. حوالوں کو جانچتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کو بھی وہیں رکھا کریں نا جہاں آپ ذوالفقار علی بھٹو کو رکھتے ہیں. نہیں وہ زندہ ہے ماشاءاللہ بھٹو صاحب تو یعنی کہ بارہ مسیح بینظیر تو زندہ ہی تھی نا تب جب کے حوالے دے رہے ہیں وہ آپ. بیچاری وہ بیچاری شہید ہوئی. She won the نہیں، elections, وہ sir. جب شہید ہوئی تو 2008 میں کیا ہوا؟ میں 90s کی ساتھ بات کر رہا ہوں. 88 شروع کریں. بابا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے باوجود ان کو سب سے پہلے نصرت جاوید صاحب آپ سب کے لیے حالات بدل دیتے ہیں آپ کی ڈائری میں. نواز شریف کے لیے، بے نظیر کے لیے، زرداری. جب بھی چیئرمین تحریک انصاف کی بات ہوتی ہے آپ کا ذائقہ جو ہے بھائی وہ کچھ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض کر لینا کہ جتنا زیادہ طویل ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا تمام سیاسی قوتوں کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو انہیں نقصان ہوگا سمیت چیئرمین تحریک انصاف. سر اسی پہ تو تضاد یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں. سر حالات جو ہیں وہ صرف اور صرف چیئرمین تحریک انصاف کی فیور میں. یہ الحمدللہ آپ کو بھی پتا ہے. نہیں اگر مجھے پتا ہو بخدا میں کیمرے پہ کہوں کہ میں عدنان میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کل بھی میرے کہ دیر لگے گی. جب دیر لگے نہیں میں دیکھو بات سنو میری. اگر تم کسی سے خوف زدہ ہو کر بل میں چھپ جاؤ تو میرا تو قصور نہیں ہے نا. شہباز شریف اور ان کی ہم نوا پارٹی جو ہے یہ خود خوف زدہ ہے، ان کے اندر کے خوف ہے. نصرت جاوید اس بات کو اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے نا جی، یہ خوف زدہ ہے ان سے، چیئرمین تحریک انصاف سے. یہ ہے تو ہے نا خوف زدہ، تو فائدہ چیئرمین تحریک انصاف کو ہوگا نا سر، نصرت جاوید کو تو نہیں ہوگا. اس وقت ہے نا، اس وقت حالات کبھی یکساں نہیں رہتے نا. فرض کرو 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی بازار میں رونق لگ جائے. فرض کرو سر بریک ابھی توشہ خانہ ہو جائے. فرض کرو وہ نیب نے وہ جو کیا ہوا ہے 15 دن کی بجائے 30 دن ہو جائیں. ارے بھیا بہت کچھ ہے نا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں راتوں رات IGI بن جائے. نہیں سر، ہم نے آپ کو لگتا نہیں کہ نواز شریف کو نااہل کر کے اس جمہوری قوتوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے؟ نہیں، نااہل کر کے انہوں نے ایک ہی سیکھا کہ انگوٹھے لاؤ. کیا سیکھا انہوں نے؟ سوات مٹی. یہ تو سیکھا کہ بھائی جان 100 جوتے لگائے تھوڑے سے پیاز بھی کمال کر رہے ہیں. یہ سیکھا ہے. ابھی دیکھ نہیں رہے کل پرسوں سے کیا ہو رہا ہے، جس طرح وہ ہر قانون پر ڈزن ٹھا انگوٹھے لگائے چلے جا رہے ہیں. تو تم کہہ رہے ہو سیکھا؟ نہیں، آئی ایم سوری، کاش کے سیکھا ہوتا. کیا شہباز شریف 45 سالہ سیاسی کریئر کے بعد اس طرح کی بڑی سیاسی غلطی کرنے کے متحمل ہو وہ سکتے ہیں؟ آلریڈی کر چکے ہیں. نہیں، CCI کو لے کے اور کھائی میں گر چکے ہیں آلریڈی. وہ تو اسی دن جس دن انہوں نے الیکشن ڈیلے کیے. ورنہ اگر وہ تقریر کرتے جو انہوں نے کرنی تھی جب بھائی ان کو مل کے آئے سن بھائی. جی نصرت جاوید صاحب، آئی Understand. ایم چیلنجنگ یو سر. اللہ لینے دے ایک بریک. مجھے دے. آج ناظرین آپ اور میں نصرت جاوید کو چیلنج کریں گے شہباز شریف کی ناظرین بیچاروں کو کیوں بیچ میں لا رہے نہیں نا سر. ہو؟ اچھا ایک بریک. یار شامل کر رہے ہو کام کو. اینڈ ویلکم بیک ناظرین. آج نصرت جاوید صاحب جو ہیں آپ کی اور میری وجہ سے بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب سنائیں جی، ہمسایوں سے اچھے تعلقات ایک بڑے قد آور وزیر اعظم کی نشانی ہوتا ہے کہ وہ ہمسایوں سے اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں. سنائیں کیا کہا پرائم منسٹر. We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. نصرت جاوید صاحب اچھا اب آپ جو ہیں سب سے پہلے آپ اپنے انٹرو پہ آپ کو شرمساری محسوس کرنی چاہیے. میں نے اپنی زندگی کے کم از کم 15 سے 20 سال ہر سال 1984 سے لے کر جب تک میرے میں ہمت تھی کم از کم 2006 تک 7 تک ہر سال دوبارہ کہہ رہا ہوں 3 سے 4 مہینے بھارت میں رہ کر وہاں سے رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. تو سب سے پہلے آپ نے مجھ پہ یہ الزام لگایا کہ جی میں ہمسایوں کے ساتھ برے تعلقات چاہتا ہوں. نہیں میں نے یہ الزام نہیں لگایا. میں وار مونگر ہوں. او سر میں صرف اور یہ جو شہباز صاحب جو آپ کی مس پرسپشن ہے اباؤٹ دی پرائم منسٹر آف پاکستان، میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھو میری بدقسمتی ہے، میں ذات کا رپورٹر رہا ہوں تو اس میں جو فیلڈ جو سب سے زیادہ جس پہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اجاڑی ہے، نظر کی ہے، ذلیل و خوار ہوا ہوں، ایک یہ پارلیمانی کارروائی اور دوسرا بھیا خارجہ امور. بٹ آئی ایم ناٹ چیلنجنگ یہ یو. سنیں میری التجا، آپ سن لینا. آپ شہباز صاحب نے یہ فرمایا، یہ انہوں نے فرمایا ایک بڑے بگ ایونٹ، ایک انٹرنیشنل کانفرنس مائننگ، آئی واز دیئر ایز ویل، مائننگ کی، ٹھیک ہے.
जहां पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे। हाँ? आइडिया इसका ये था कि आप पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें, आपको हर तरह का, और ये कि हम विद इन और आउटसाइड, इफ यू वांट मी टू बी इंटेलेक्चुअल देयर विल बी पीस एंड स्टेबिलिटी, सो चिल करें, आइए इन्वेस्ट करें, यही था ना। वहां पर हमारी अस्करी क़यादत भी भरपूर अंदाज में मौजूद। चीफ ऑफ स्टाफ वाज देयर एज वेल। अब मेरे जैसा जो बेवकूफ आदमी है ना पुरानी मजा का, हाँ, वो ये तसव्वुर करता है कि कितने बड़े स्केल के इवेंट के ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये फिक्रा कहा है, तो इससे पहले किसी ना किसी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कोई स्पेस बनाई गई। ओके है, लेकिन मैं ये फिक्रा सुनता हूं तो गालिबन हिना रब्बानी खर इन्हीं की काबीना की आज का रुकन है या नहीं? शी इज फ्रॉम पीपल्स पार्टी, नहीं, but- हाँ कैबिनेट इसी में है, बिल्कुल इसी में, हाँ, है ना, वजीर ममलकत में रहे हैं। बराए खारजा अमूर, हाँ। उन्होंने कल वो हमारी तो भाई वो हाथ में बड़ी हुई है मुनीज़े आसमा की बेटी हमारी, दैट्स वेरी फाइन पॉइंट, यही होना चाहिए, नहीं, यही होना चाहिए। ओ भाई साहब, जब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, आई एम सॉरी यार, अब आप मुझसे ये चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर यार फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में नहीं खड़ा हूँ, मैं एक आम आदमी के लिए शो कर रहा हूँ, आसान तरीन जबान में मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब वजीर आजम साहब ये बात करते हैं तो वो वक्ती तौर पर अटेंशन लेते या नहीं, उससे 5 अगस्त को फिलहाल वो कैवियट अगर मगर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा रखास्ता मैं उन पर ये इल्जाम लगा रहा हूं कि वो 5 अगस्त को भूल रहे हैं, वो किसी जेस्चर की उम्मीद करते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो बात करते हैं तो पाकिस्तान की वजीर ममलिकत जो है हिना साहिबा, वो कैटेगोरिकली कह देती हैं कि जब तक 5 अगस्त यानी जब इंडिया, बिलावल साहब ने भी यही कहा है अच्छा, CO पे। मैं उस पोजीशन का जाती तौर पर एस नुसरत जावेद हामी हूं 5 अगस्त वाले में कि इंडिया मस्ट रिस्टोर 5 अगस्त वाली पोजीशन, अगर वो सिंसियर है। 370-39 का जो ठीक सर, ये मेरी बट पोजीशन। ऑन द अदर हैंड, अरे बाबू, ये मेरी पोजीशन है सर, वेरी राइट, हम ये आपकी पोजीशन लेकिन है, ये बिलावल साहब, मैं वजीर आजम पाकिस्तान नहीं हूं, मैं इस मुल्क का वजीर खारिजा नहीं हूं, ठीक है, और वज़राए आजम, मुल्की क़यादतें, टाइम्स चेंज, वैल्यूज चेंज, बाज़-औक़ात कुछ कंपल्शन आ जाती बिल्कुल है। ठीक। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपको इधर प्राइम मिनिस्टर साहब बयान देते हैं, साथ ही अमरीकी वजारत खारजा का मैथ्यू मिलर, अब विश के हमारे पास टाइम होता, हम वकील टाइम कम है, मेरे पास 30 सेकंड है, जल्दी उसमें वो से कहते हैं कि हाँ दोनों बात करें, और साथ ही आपको एक ओपनिंग मिल रही है। बट एक और इंडिया कह रहा है जी क्रिकेट। मैं इसी पे सवाल पूछा था। अब मैं जाती तौर पर, मैं अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पहले मैं क्या कह रहा हूं आपको, कैस नुसरत जावेद, मैं कह रहा हूं कि यस आर पोजीशन के 5 अगस्त नामंजूर, हाँ सर, उसके बावजूद हमें जुर्रत और बहादुरी से अपने बच्चे भेजने चाहिए। क्या सर, क्यों सर, बात सुने, एशिया कप में जो उन्होंने हमारे साथ बुरा हाल किया, दिस इज अ लॉन्ग बच्चे सर, ये हम कहें कि आ रहे हैं तुम्हारे मैदान में, आओ खेल रहे हैं। टाइम खत्म हो गया नुसरत जावेद साहब के साथ, नाज़रीन पर बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन हिंदुस्तान का जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड, वो अपनी जो पावर है उसको हमेशा शो कराता है, और एशिया कप पे उन्होंने जो ज्यादती हमारे साथ की, ऑफ कोर्स एज स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं, पाकिस्तान करेगा, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं, हम अपनी करिश बताएंगे कि वी आर गोइंग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज नाज़रीन। खैर ये तो मैं नहीं कह सकता।